السلام علیکم ناظرین۔ جنوبی ایشیا کی تاریخ کی اہم شخصیات میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی اور میراث پر اس خصوصی پیشکش میں خوش آمدید۔ عنوان کے پیچھے آدمی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس کے زمانے میں برطانوی ہندوستان کی تاریخ، سیاق و سباق کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ برِ صغیر میں اہم سماجی، سیاسی اور معاشی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا جس نے جناح جیسے لیڈروں کے ظہور کی منزلیں طے کی۔ آج ہم بانی پاکستان کی ابتدائی زندگی، سیاسی کیریئر اور دیر پش اثرات کا جائزہ لیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1874 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق گجرات کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ ان کے ابتدائی سالوں میں ان کی ثقافتی پرورش کی گئی کیونکہ ان کا خاندان اسماعیلی شیعہ مسلم کمیونٹی کے خواجہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جناح کی بمبئی میں تعلیم اور پرورش نے ان کے عالمی نظریے کو مزید تشکیل دی۔ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اس وقت قانونی پیشے میں قدم رکھا اور جلد ہی اپنے آپ کو ایک ممتاز وکیل کے طور پر قائم کیا جو اپنی تیز ذہانت اور عزم کے لیے جانا جاتا ہے۔ جناح کے ابتدائی کیریئر نے سیاست میں ان کے داخلے کی بنیاد رکھی۔ ان کی غیر معمولی مہارت اور عزم نے انہیں پہچان حاصل دلائی جس کے نتیجے میں ان کی انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت ہوئی۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے برطانوی سلطنت کے اندر خود مختاری کی وکالت کرتے ہوئے ہوم رول تاریخ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ تاہم اس کی سیاسی رفتار میں ایک تبدیلی افق پر تھی، بالآخر انڈین مسلم لیگ کی تشکیل کا باعث بنی۔ سیاسی منظرنامے نے ایک تبدیلی دیکھی گئی جب جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر ایک ممتاز رہنما کے طور پر ابھرے۔ ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس کے ساتھ مشترکہ سیاسی مقاصد کے لیے جدوجہد کی، تاہم دونوں برادریوں کے مفادات میں مفاہمت کے لیے درپیش چیلنجز جناح کو دو قومی نظریہ بیان کرنے اور اس کی حمایت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کی الگ شناخت پر زور دیا۔ 1940 میں قرارداد لاہور کے دوران جناح کی قیادت ایک اہم موڑ پر پہنچی جہاں ایک علیحدہ مسلم ریاست پاکستان کا مطالعہ باضابطہ طور پر تجویز کیا گیا۔ ابتدائی مذمت کے باوجود اس خیال نے زور پکڑا جو جناح کے ثابت قدم عزم کی وجہ سے تھا۔ تاریخی آزادی کے دوران ان کی کوششوں، انگریزوں اور کانگریس کے ساتھ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں براہ راست ایکشن ڈے نے 1947 میں قیام پاکستان کی طرف سفر کے اہم موڑ کو نشانزد کیا اور پھر پاکستان ہندوستان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا کردار سنبھالتے ہوئے جناح کی نئی قوم کے ابتدائی سالوں میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قیادت نے پاکستان کے آئین کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جو ایک جمہوری اور جامع ریاست کے لیے ان کے وژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کے ان تک کوششوں نے دو زائدہ قوم کے استحکام اور ترقی کی بنیاد رکھی۔ البتہ اس کے آگے پاکستانی لیڈرز اس کو صحیح طرح سے نہیں چلا سکے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ذاتی طور پر جناح کی رتن بانی سے شادی، جسے مریم جناح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھی۔ ذاتی جدوجہد اور صحت کے مسائل کے باوجود جناح کی اس مقصد کے لیے لگن اٹل رہی۔ ان کی زندگی کا یہ دور اس مشہور رہنما کی ذاتی قربانیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ جناح کی میراث ایک سیاسی رہنما کے طور پر ان کے کردار سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے آئین کی ترقی میں ان کی شراکت اور جنوبی ایشیا کے سیاسی منظرنامے پر ان کے اثرات آج بھی خطے کی تشکیل کے لیے جاری ہیں۔ ایک جمہوری جامعہ اور روادار پاکستان کے لیے جناح کا ویژن قوم کے لیے ایک پائیدار رہنما اصول ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے۔ پاکستان کی بنیاد کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا کہ پاکستان کے بانی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک قوم کو اپنے بچپن ہی کے چیلنجز سے نبردار آزما چھوڑ گئے۔ ان کی موت کے بعد پاکستان کو اپنے بانی باپ کے بتائے ہوئے اصولوں اور نظریات کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہوتے دیکھا گیا، مگر پاکستان اس پر قائم کبھی بھی نہ رہ سکا۔ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ایک الگ مسلم ریاست کے مقصد کے لیے لگن، لچک اور غیر متزلزل عزم کے ساتھ بنی ہوئی ایک ٹیسٹری ہے۔
سیاسی اور ذاتی دونوں سطحوں پر ان کی شراکت نے جنوبی ایشیا کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ جیسا کہ ہم جناح کی زندگی اور میراث پر غور کرتے رہے ہیں، ان کی قیادت اور ویژن کے دیرپا اثرات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کی تقدیر کو تشکیل دینے اور خطے کی وسیع تر حرکیات پر اثر انداز ہونا بہت ضروری ہے۔ قائد-اعظم محمد علی جناح کی شاندار زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک لائک لازمی سے کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔